بات چیت چند رسمی جملوں تک محدود نہیں ہوتی. اس کی ابتدا خلوص اور اس یقین پر ہوتی ہے کہ آپ بات چیت کے دوران ایک مثبت تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک اچھا تاثر پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ لوگوں سے مل کر واقعی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان سے تعلق بنانا چاہتے ہیں. جب آپ کا ان باتوں پر یقین ہوگا تو آپ بہتر طور پر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے محفل میں لوگوں سے گھل مل سکیں گے. اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی کے بعد جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ لوگوں سے یا لوگوں میں ایک حقیقی دلچسپی پیدا کرنا. اگر آپ واقعی بغیر کسی تعصب کے دل سے لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کریں گے تو آپ کو بات چیت کی شروعات کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی. چوتھے نمبر پر آتا ہے لوگوں سے میل ملاپ کا مقصد. اگر مقصد واضح ہو تو تعلقات بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے. بات چیت کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے. اصل میں لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ تعلقات بنانے کو مقصد سمجھتے ہیں، جبکہ مقصد تعلقات بنانا یا پیدا کرنا نہیں، بلکہ مقصد ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے جن کی وجہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ایسی چیزیں جو ایصالی و موصولی دونوں میں مشترک ہوں، جن کے بارے میں دونوں ہم خیال ہوں، جن سے ان کی پسند اور ناپسند ملتی جلتی ہو. جیسے ہی یہ ہم خیالی پیدا ہوگی ویسے ہی تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے. لوگوں سے ملنے جلنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا نئی نئی باتوں کا پتہ لگانا، ان کے اچھے اور برے تجربات، ان کے کاروبار، پیشے یا مشغولیات کے بارے میں جاننا، ان کے نظریات یا ان کی پسند اور ناپسند سے واقفیت حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں ان سے مشورہ لینا، اسی طرح کے اور دیگر. اور یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں. اگر آپ واقعی حقیقتاً لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کریں گے یا کر دیں گے تو ان سب باتوں کا نہایت آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے.